نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحان اللہ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد، غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد. سبحان اللہ. حضرات محترم، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آئیے سب سے پہلے عرض و معروف سے قبل ہم لوگ مل کر اپنے مرکزی عقیدت آقائے نعمت حضور سرور کون مقام تاجدار دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سچی و اچھی عقیدت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمانے اور پڑھنے سیدنا و شفیعنا و کریمنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دوستوں، شادی کے مقدس بندھن کے موقع سے یہ ذکر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب ہو کر منعقد ہوئی. مولا تبارک و تعالی یہاں پر حاضرین کو سب کو، پڑھنے والے کو، سنانے والے کو، سننے والے کو امام اہل سنت کے فیضان سے معمور و منور فرمائے. حضور تنویر العلماء کی روحانی فیوض و برکات سے ہم سب کو مستفیض اور مستنیر فرمائے. ہمارے مولانا محمد رحمت علی اشرفی صاحب قبلہ، جن کی محنتیں، جن کی سعی کاملہ یقیناً جہاں بھی گئے وہاں پر جو ہے پورے علاقے میں سنتوں کی بہار لے کر آئے. شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی تصویر پیش کر کے اہل ایمان کے قلوب کو منورہ مجلہ کیا. آپ نے خود دیکھا کہ یہاں ان کی آمد کے بعد، دیکھو ایک بات ہے کہ مجھے بہت بڑی شخصیت شاید علامہ قمر الزمان خان اعظمی صاحب قبلہ بھی باحیات ہیں، ان کی زبانی وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ شاگرد استاد سے پہچانا جانا چاہتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ شاگرد استاد سے پہچانا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھار جو ہے استاد شاگردوں سے پہچانا جاتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ درخت جس میں پھل پھول آتے ہیں تو لوگ جو ہے پھل پھول سے رشتہ رکھتے ہیں اور درخت سے رشتہ کم رکھتے ہیں، لیکن اہل نظر، اہل معانی، اہل دل جو ہے بنیاد پر نظر رکھتے ہیں. آج یہاں پر ہمارے مولانا رحمت علی اور مولانا محمد فاروق نظامی دونوں بالواسطہ یا بلا واسطہ حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی فیوض سے جو روشنی آپ تک پہنچا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مساعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. آمین.
ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی عملی زندگی میں مولا تعالیٰ ہمیں اپنے ان بزرگوں کی جن کی ابھی نام نامی اسم گرامی کو لے کر ہم اپنی زندگی کے کاروبار کو آگے چلاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کے اندر جو اخلاص تھا، جو دین کا جذبہ تھا، آج وہ جذبہ دین جو ہے کھال کھال ہو گیا ہے۔ آپ نے علماء مشائخ کی صحبتیں اٹھائی ہوگی، لیکن آپ نے اپنی آنکھوں سے حضور مفتی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ دور دیکھا ہوگا بالکل ابھی ماضی قریب میں، کہ جہاں پر نہ تو کوئی عالمانہ شان کا اظہار ہوتا تھا، نہ کوئی مفتی کے وقار والی بات ہوتی، جبکہ اللہ نے انہیں ایسے علوم وہبیہ عطا فرمائے تھے کہ بندے مومن حضور مفتی صاحب قبلہ کے وہاں جب جاتا تو اس کی ہر مراد اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرماتا ہے۔ لیکن جیسی سادگی ان کے اندر رہی، اور جس طرح سے ایک انکساری پہلو کے ساتھ وہ لوگوں سے ملتے رہے، حضرات محترم، یہ کہنے میں حق بجا ہوں کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں حضور مفتی صاحب قبلہ سے ملاقات رکھی، لوگ کبھی کسی کو گفتار کو دیکھتے ہیں، کبھی کسی کا چلن دیکھتے ہیں، کبھی کسی کے بول کو دیکھتے ہیں، یہ ظاہر بھی ہیں جو ظاہر کو دیکھتے ہیں، لیکن اہل دل جو ہے وہ کہاں دیکھتے ہیں؟ دل کی گہرائیوں میں دیکھتے ہیں۔ حضرات محترم، آج وہ باحیات نہیں ہیں ہماری نگاہوں، لیکن آج ہمارے دلوں میں آج بھی زندہ ہے، بے شک، ہماری فکر میں زندہ ہے، بے شک، ہماری زبان میں وہ زندہ ہیں، ہمارے کردار میں وہ زندہ ہیں، ہمارے علم کے روشنی میں وہ زندہ ہیں۔ اس لیے کہ آج ہمارے پاس جو کچھ ہے، آپ تک پہنچنے کا ہم جو ذریعہ بنے ہیں، یہ اسی مرد مجاہد کا صدقہ ہے۔ بے شک، امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو تعارف انہوں نے ہمیں عطا کرایا ہے، حقیقت میں اگر اس بر صغیر میں اسلام زندہ ہے تو یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا صدقہ ہے۔ بے شک، حضرات محترم، آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ حضور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ایک ایسی عظیم خوبیوں والی ذات ہے، اور ایک ایسی عبقری شخصیت کا نام ہے کہ جس شخصیت کو قسم خدا کی اگر کسی نے ان کی کتابوں کی شکل میں رہ کر پڑھ لیا ہے تو اس کے منہ پر ہمیشہ یہی رہا کہ عاشق دو جہاں ہے احمد رضا۔ ایک دنیا میں پروپیگنڈا چلا ہے، اور چلانے والوں نے جو ہے ہوائیں چلائی ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے۔ بے شمار سوشل میڈیا کی دنیا میں آپ کے خلاف بولنے والے بدتمیز ملیں گے، آپ کو شاتمان اولیاء اللہ ملیں گے، لیکن میں ان سب کے لیے ایک چیلنج پیش کرتا ہوں کہ جس کسی نے بھی امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب فتوی رضویہ کو پڑھ لیا ہے تو اللہ کی قسم یہ یوسف نظامی کہہ رہا ہے کہ وہ امام احمد رضا کی حقیقی شخصیت سے متعارف ہو کر احمد مختار جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ عظیم شان جو کہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے اس کا حقیقت میں معترف ہو جائے گا۔ پروپیگنڈا لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ جانتے نہیں۔ جن لوگوں نے اپنی زندگیاں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی کے خلاف بولنے میں صرف کر دی ہے، اگر ان کی کتابوں کو اگر کسی نے پڑھا ہوتا تو حقیقت کی دنیا میں آ کر انہیں ان کی بارگاہ میں آ کر سر تسلیم نیاز خم کرتے۔ آج یہ میں کہوں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا تذکرہ جمیل بھی ہے، اور شادی کے مقدس فریضے کے تعلق سے بھی چند منٹ میں اپنی بات کو رکھوں گا، وقت بھی کافی جو ہے اپنی برق رفتاری سے آگے بڑھ رہا ہے۔ میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے عرض یہ کر رہا ہوں کہ آج بر صغیر میں جو اسلام کی جو شکل و صورت اور جو خط و خال جس انداز میں موجود ہے کہ آج ہم اپنے آباء و اجداد کے لیے
ایصال ثواب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اگر امام احمد رضا خدا نہ خواستہ اس سرزمین پر اللہ پیدا نہ فرمایا ہوتا تو آج ہم اپنے بزرگوں کے بارے میں وہی جملے کہتے ہوئے نظر آتے جو کہ ایک قوم جو ہے اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں اب انہیں وہ مر چکے ہیں، مٹی میں مل چکے ہیں، منو مٹی نیچے جا چکے ہیں، اب ہمارے کسی عمل کا ثواب انہیں نہیں پہنچتا ہے۔ کیا یہی بولیاں نہیں بولی جاتی ہے؟ اللہ کی قسم ہمارے بزرگوں سے، ہمارے خاندان کے ان افراد سے جو اہل ایمان تھے، آج ان سے رشتے کو مضبوط و مستحکم کرنے والی ذات کوئی ہے وہ امام احمد رضا کی ذات ہے۔ بے شک حق ہے، سبحان اللہ۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کا رشتہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنا مضبوط و مستحکم فرمایا ہے کہ آج بھی دنیا کے تمام تر اہل ایمان نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پر اپنی جان کو نچھاور کرنا اپنے لیے باعث نجات سمجھتا ہے، باعث فخر سمجھتا ہے۔ اور کیوں نہ؟ اس لیے کہ جان ایمان رسول اللہ کی محبت ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے یہی تو کہا تھا کہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ارے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اپنی پوری زندگی جو ہے ناموس رسالت کی پہرے داری کی ہے، عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا ہے، عظمت اولیاء کا پرچار کیا ہے، اور غوث اعظم سیدنا خواجہ غری نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کی ہمیشہ آپ نے جو ہے گن گائے ہیں۔ اس شخصیت کا نام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج آستانوں سے ہمارا جو رشتہ جڑا ہوا ہے یہ صدقہ ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آج میں ایک بات کہتا ہوا گزر جاؤں، امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ کسی ایک خانقاہ کے امام نہیں ہیں۔ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ کسی ایک مدرسے کے جو ہے عالم دین نہیں ہے، بلکہ دنیا سنیت کی ہر خانقاہ اور ہر مدرسے کا جو ہے ہر ایک علمی دانشگاہ کا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ ہے۔ بے شک، چاہے وہ کون سی خانقاہ کیوں نہ ہو، سب خانقاہوں سے مریدوں کا رشتے کو مضبوط کرنے والی ذات جو ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی ہے۔ آج پیروں کے نذرانے جو جاری وہ ساری ہیں، روٹی روزی کے جو ذرائع پیدا ہوئے ہیں، یہ صدقہ ہے کہ امام اہل سنت فاضل بریلوی نے ہندوستانی مسلمانوں کے دلوں میں اولیاء اللہ کی عظمتوں کی جو پرچم بلند کیے ہیں۔ ورنہ جس دور میں ایک تحریک چلی تھی سرزمین ہند پر، یہ کہہ کر بزرگوں سے دور کیا جا رہا تھا کہ اے لوگوں، اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش، بلا شبہ ہمارا بھی یہی کہنا، اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں ہے۔ ان آیتوں کو بہانہ بنا کر یہ کہا جانے لگا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا یہ غیر اللہ کو پکارنا ہے، اور غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے۔ میرے عزیز دوستوں، جبکہ ان ظالمان وقتوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ آج بھی امت مسلمہ یا رسول اللہ کہہ رہی ہے، یا حبیب اللہ کہہ رہی ہے، اور ہم نہیں کہہ رہے ہیں۔ یہ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال مبارکہ کے بعد ابو بکر صدیق یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی مثال مبارکہ کے ظاہری مثال کے بعد ابو بکر کے بعد حضرت عمر کہہ رہے ہیں۔ تمام صحابہ کا عقیدہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، قرآن عظیم فرقان حمید کی آیتیں بین دلیل ہیں، آپ اٹھا کے پڑھیے قرآن عظیم کے پارے۔ آج یہ کہا جاتا ہے، آپ لوگ ہم لوگ کہتے ہیں اور کہنا ہی چاہیے، یہی عقیدہ ہے اور یہی صحابہ کا دیا ہوا مزاج ہے۔ جب آپ سے پوچھے کہ بھئی کیسے ہو، تو آپ یہ کہو اللہ اس کے رسول کا احسان ہے، اللہ اس کے رسول کا فضل ہے۔ لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہے، اللہ کا احسان تو ہے، رسول کا احسان نہیں۔ ارے آپ نے رسول اللہ کو اللہ کے برابر کر دیا، وہ پوری انچی ٹیپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، پورے پیمائش کے جو آلات لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ہم نے رسول اللہ کو اللہ کے برابر کر دیا، یعنی ان کو اللہ کا مرتبہ معلوم ہے۔ بھائی دو چیزوں میں موازنہ کب ہوتا ہے، دو چیزوں کی پیمائش کب ہوتی ہے؟ جب اس کے بھی حد کو آپ جانیں۔ آپ ان دو چیزوں کو برابر کریں گے اس وقت نا جبکہ یہ چیز آپ کی نظر میں محدود ہو، یہ چیز آپ کی نظر میں جو ہے انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ لیکن جس انسان کو اگر کسی شے کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو اس کے بارے میں برابری کا دعویٰ نہیں کرتا ہے۔
تو یہ طبقہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مرتبہ ناپ کے بیٹھا ہوا ہے. اگر ہم نے یہ کہہ دیا اللہ اس کے رسول کا فضل ہے تو شرک کے فتوے لگا دیتا ہے. یہی چیز تو ہے صحابہ کرام کے زمانے میں تھی, اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے دور میں جب اس چیز کو شرک کہا جانے لگا تو وہ جو قرآن آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا اسی قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر ہندوستانی مسلمانوں کو یہ پیغام دیا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے, اے سنی مسلمانوں سنو, بھولے بھالے مسلمانوں سنو, یہ جو طبقہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ ہمیں اللہ کا فضل تو چاہیے, ہمیں رسول کا فضل والی بات نہیں کرنا چاہیے, ورنہ جو ہے فضل اللہ کے علاوہ رسول کا مان لیا تو یہ شرک ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے وہ قرآن کی آیتیں پڑھی اور یہ فرما دیا ما اغناہم اللہ ورسولہ من فضلی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے قرآن کہہ رہا ہے, اور کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے اے صحابہ یہ کہو اللہ اس کے رسول کے فضل نے ہمیں غنی کر دیا, مالدار کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرات محترم, اگر یہ نسبت مالدار کرنے کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ اللہ کی طرف بھی ہو رہی ہے, اور کس کی طرف بھی ہو رہی ہے؟ رسول کی طرف بھی نسبت ہو رہی ہے. یعنی فضل الہی فضل رسول ہے, اور مولا تبارک و تعالیٰ کی تعلیم, مولا تبارک و تعالیٰ کی محبت جو ہے حقیقت میں جس بندے کے دل میں ہوگی اس کے دل میں محبت رسول ہوگی. تو حضرات محترم, اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا ذکر چھڑ گیا ہے. میں آپ سے عرض یہ کروں کہ یہ ہمارا بر صغیر جس کو بھارتی اپ مہادیپ بولتے ہیں, جانتے ہو بھارتی اپ مہادیپ کیا ہے؟ غیر منقسم ہندوستان. غیر منقسم ہندوستان یعنی وہ جبکہ ہمارے ملک کی آزادی سے پہلے جو 3 ملک جو تھے اس پورے ایریے کو کیا بولتے ہیں؟ بر صغیر, بھارتی اپ مہادیپ بولتے ہیں. بھائی ہمارے ملک کے حصے میں جو چیزیں رہی آپ اندازہ فرمائیں کہ پڑوسی ملک اور ہمارے ملک کی اہل ایمان کی تعداد جو ہے آپ اندازہ لگائیں گے تو 60-65 کروڑ کی جو ہے آپ کو پاپولیشن ملے گی. پوری دنیا اسلام کی یہ 1/3 آبادی ہے. پوری دنیا اسلام کی یہ 1/3 آبادی, یعنی 1/3 آبادی ان تینوں ملکوں میں آباد ہے. اللہ اکبر. اندازہ فرمائیں کہ اتنی پوری دنیا میں 2/3 اور 1/3 بر صغیر میں آپ کو ملے گی. اللہ اکبر. بر صغیر میں 1/3 کی ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنے والی ذات اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. حضرات محترم, آج عشق رسول کے جو جلوے نظر آ رہے ہیں یہ صدقہ ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائی ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے ہمارے عشق کی بھی حفاظت فرمائی ہے. اعلیٰ حضرت نے شریعت کی حدوں کی جو ہے حفاظت فرمائی ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے عظمت اولیاء اللہ کو جو ہے اجاگر کیا ہے. ایک فوجی, ایک کمانڈر, ایک مجاہد اپنے ملک کی سرحد کی حفاظت کرتا ہے. جب کبھی ملک پر آکرمن کرنے کے لیے کوئی طاقتیں جب حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہوتی ہے تو ایسی صورتحال میں ایک کمانڈر ہوتا ہے, ایک فوجی جو ہوتا ہے وہ اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے. اور یہ تو یقینی طور پر ہے کہ ہمہ وقت جو ہے سرحدیں غیر محفوظ نہیں رہتی ہے, لیکن جب جو ہے دین کی سرحدوں پر حملہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی مجدد دین کو پیدا فرما دیتا ہے. یہ علماء ربانی کا قافلہ آ جاتا ہے جو ہمہ وقت جو ہے دین پر ہونے والے حملوں کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا وہ قول مبارکہ جو ہے حدیث پاک کی شکل میں ہماری نگاہوں میں سامنے آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر صدی کے آغاز میں جو ہے ایک مجدد پیدا فرمائے گا جو دین کی تجدید فرمائے گا. کہ دین میں جو کچھ بھی تبدیلیاں آ گئی ہے, دین میں جن لوگوں نے بدعات اور خرافات کو جو ہے پیدا کر دیا ہے, دین کی شکل و صورت کو بنام اسلام بنام مدعی اسلام نے اگر بگاڑ دیا ہے تو وہ مجدد جو ہے کہ 100 سال کے اوپر آئے گا, وہ مجدد پھر دین کی اصلی حیت کو سامنے لوگوں کے پیش کرے گا. وہی نقشہ پیش کرے گا جو نقشہ صحابہ کرام کے زمانے میں رہا ہے.
عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اتنی عظمت و اعلیٰ ہے، میں آپ کے سامنے اس مختصر سے وقت میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جن کے نام سے یہ محفل پاک منسوب ہے، یقینی طور پر سرزمین ہند کے رہنے والے اہل ایمان کے لیے سرمایہ فخر ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی۔ آپ میں لفظ بریلوی بول رہا ہوں، ہم کو لوگ بریلوی بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ آپ کہیں بھی چلے جاؤ، ہماری پہچان کیا ہے؟ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے رشتہ جوڑنے کو جو ہے خفت محسوس کرتے ہیں، اور وہ اور بزرگوں کے اوپر جاتے ہیں کہ ہمارا رشتہ جو ہو وہ اوپر بزرگوں سے ہے۔ بلا شبہ وہ بھی سب بزرگوں سے رشتہ آپ جوڑی ہے نا، لیکن میں عزیز دوستوں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ سے رشتہ جوڑنے کی بات پر میں کہہ رہا ہوں۔ ہمارے احباب میں سے ایک کسی صاحب نے بتایا تھا، مصر میں وہ زیر تعلیم تھے، انہوں نے بتایا کہ مصر کی سرزمین پر بھی بریلوی کے نام سے اگر کوئی جو ہے مکتب فکر جانا پہچانا جاتا ہے تو وہاں پر بریلوی بول کر وہ مسلمان مراد لیا جاتا ہے جو کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو جو ہے ضروری سمجھتا ہے۔ مصر کی سرزمین پر، عرب کی سرزمین پر، عراق کی سرزمین پر بریلوی مسلمان کا لفظ جب آتا ہے تو وہاں عرب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بریلوی وہ ہے جو اولیاء اللہ سے استمداد کو جائز سمجھتا ہے، بریلوی وہ ہے جو کہ بزرگان دین کے آستانوں پر حاضری دیتا ہے، ان کے نزدیک بریلوی کی پہچان یہی ہے۔ اسی لیے وہ بھی کبھی کہتے ہیں ہمارا بھی عقیدہ وہی ہے جو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا عقیدہ ہے۔ یقیناً اولیاء اللہ سے ہمارا بھی رشتہ جو ہے کل بھی تھا اور آج بھی ہے، صبح قیامت تک یہ رشتہ مضبوط و مستحکم رہے گا۔ نبی کل بھی دینے والے تھے اور آج بھی دے رہے ہیں، اور جو کچھ ملا ہے نبی کے صدقے میں ملا ہے، اور جو ملنا ہے نبی کے صدقے میں ملے گا۔ کون ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی؟ انہی کے بارے میں تو کہتے ہیں لا ورب العرش ہے جس کو ملا ہے، جو ملا ہے ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ ایمان والوں سنو، خدا کا عرفان ملا ہے تو وہ نبی کے صدقے میں ملا ہے، قرآن ملا ہے تو نبی کے صدقے میں ملا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ نعمتیں ملی ہے وہ نبی کے صدقے میں ملی ہے۔ اب جس کسی کو نبی کے صدقے میں کوئی چیز نہ ملی وہ اپنا اسلام دوسرا ڈھونڈے۔ نمازیں نبی کے صدقے میں ملی، حضرات محترم سب کچھ صدقہ ہے نبی کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ اسی لیے قرآن نے کہہ دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ، یہ رسول تمہیں دیں وہ لے لے، اور یہ رسول جس چیز سے تمہیں روکے رک جاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں یہ عرض کر رہا تھا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جمیل آپ یہاں بیٹھے ہوئے کیوں کر رہے ہیں؟ میرے منہ پر آخر میرا رشتہ کیا ہے بریلی سے؟ ارے میں ٹھیرا منصور کا رہنے والا، بریلی جو ہے ہمارے کو مدھیہ پردیش میں بھی نہیں ہے، بریلی اتر پردیش کا ایک مشہور معروف شہر ہے، ضلع ہے، اور پھر بریلی میں رہنے والے وہ ذات جو کہ جن کا نام احمد رضا ہے وہ پٹھان خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ کون سا رشتہ ہے جو کہ ان کے ذکر جمیل پر جو ہے ہمیں ان کا ذکر جمیل کرنے پر آپ کو ہمیں مجبور کر رہا ہے؟ تو میں کہہ دوں یہ رشتہ وہ رشتہ ہے جو رسول اللہ نے جوڑا ہے، کیونکہ اس لیے کہ جو نبی کا غلام ہو جاتا ہے وہ دنیا کا امام ہو جاتا ہے، جو شاہ مختار کا جو ہے وفادار ہو جاتا ہے دنیا کا ہر بندہ اس کے کردار کا جو ہے عاشق ہو جاتا ہے۔ آج اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کو ہم یاد کر رہے ہیں، اس بنیاد پر نہیں یاد کر رہے ہیں کہ وہ کوئی پٹھان ہے، اس بنیاد پر نہیں یاد کر رہے ہیں کہ وہ بریلی کے بہت بڑے عالم ہیں۔ آج اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو یاد اس لیے کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے بر صغیر میں رہنے والے ہزاروں اٹھنے والے فتنوں کا دفاع کر کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے۔ آج یہاں بیٹھنے والے وہ خوش عقیدہ مسلمان محسن اپنے محسن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، یہ اصول ہے یہ دنیا کا، جب آپ کے ساتھ کوئی احسان کرے
کرے تو احسان کا بدلہ تو یہ ہے تو کم سے کم ان کو یاد کر لیا جائے، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر لیا جائے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی اہل ایمان، دنیا کے مسلمان اگر اپنے محسنوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں تو یقیناً یہ ان کی خوش نصیبی ہے۔ آج یہاں پر بیٹھ کر ہم امام احمد رضا کا تذکرہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ اس نازک دور میں کہ جبکہ چاروں طرف سے ہوائیں کفر کی چل رہی تھی، جبکہ چاروں طرف سے طوفان بدعات و شرکت چل رہا تھا، اگر ایسے نازک دور میں اعلیٰ حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا نہ فرماتا، یقیناً علماء اہل سنت نے اپنے اپنے طاقت کے مطابق جو ہے ان فرقوں کا رد برید فرمایا ہے، لیکن اس فرقے کی آخری لڑائی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے لڑ کر جو ہے ایسے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و کریمنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ حضرات محترم، یہ حقیقت ہے، لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ سنیوں کی محفل میں بس صرف اعلیٰ حضرت کا نام چلتا ہے۔ حضرات محترم، یہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے ذہنوں میں سوال آ جاتے ہیں، شیطانی حرکتیں دماغوں میں آ جاتی ہے۔ میں نے آپ سے بہت پہلے جملہ کہا تھا کہ یہ باتیں وہ کرتا ہے کہ جس نے احمد رضا کو جانا ہے۔ میں نے ابھی آپ نے کسی نے ابھی ویڈیو شیئر کیا تھا، حضرت شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں قبلہ مدث العالی والنور علی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ محدث اعظم کے صاحبزادے ہیں، محدث اعظم اعلیٰ حضرت کے شاگرد رشید ہیں۔ محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 سال بڑھاپے میں اعلیٰ حضرت کو پایا۔ ان کے صاحبزادے ہاشمی میاں اور مدنی میاں ہیں۔ مدنی میاں جو ہے احمد آباد کی سرزمین پر تشریف فرما ہے، ابھی بھی اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں خوب برکت عطا فرمائے۔ ابھی ان کا ویڈیو 2-3 سال پرانا ہے، وہ جو ہے میں خود بنفس نفیس ملا ہوں، اور آپ کو یہ بھی حیرت ہوگی کہ دارالعلوم غری نواز ملیہ کڑی کی سنگ بنیاد رکھنے والی ذات مدنی میاں ہے، شیخ الاسلام، اور اس ادارے کی بنیاد رکھنے والی شیخ الاسلام کی ذات ہے۔ اور تعلیمی آغاز جب ہوتا ہے حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ، رشتہ کتنا بڑا ہے، اور اسی دورانے میں حضور صوفی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے قربانیاں ہیں۔ یعنی آج جس ادارے سے آپ اور ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں، چاہے دارالعلوم گلشن طیبہ ہو، چاہے دارالعلوم غری نواز ہو، چاہے دارالعلوم معینہ فیضان غری نواز بادہ کڑی کا، یہ دین کے وہ قلعے ہیں کہ جن قلعوں کی سرپرستی اپنے وقت کے اکابرین فرما رہے ہیں، اور روحانی طور پر جو ہے ان کا فیض چھن چھن کر یہاں پڑھنے والوں کو، اور آج جو ہے کچنارا کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے ان مسلمانوں کو ان کا پیغام پہنچا رہے ہیں، نبی کے چاہنے والوں ان کا پیغام ان تک پہنچا رہے ہیں۔ تو حضرات محترم میں یہ عرض کر رہا تھا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی بات آئی، مدنی میاں سے تاریخ میں ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے یہ کہا کہ اس دور کے ثانی احمد رضا جو ہیں مدنی میاں ہیں۔ کیا ہیں؟ اس دور کے جو ہے احمد رضا کون ہے؟ مدنی میاں ہے۔ یہ تعریف کر رہے تھے مدنی میاں کی۔ مدنی میاں نے اس شعر کے پورا ہوتے ہی ان صاحب کو قریب کیا کہ آپ کی مجھ سے محبت مسلم ہے، اپنے جو ہے بڑے لوگوں سے محبت رکھنا چاہیے، لیکن ان کی وہی شان بیان کرنا چاہیے جو کہ وہ اس کے حقدار ہیں۔ اتنا زیادہ غلو اور اتنا زیادہ اتشیوکتی جس کو بولتے ہیں، اتنا مبالغہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک جملہ فرمایا کہ اگر تم اعلیٰ حضرت کو، آپ اعلیٰ حضرت کو جان لیتے تو یوں نہیں کہتے کہ میں اس دور کا اعلیٰ حضرت ہوں، اعلیٰ حضرت کو تو آپ اور ہم نے پہچانا نہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہے کیا۔ یہ مدنی میاں کہہ رہے ہیں، امام احمد رضا کو جو جان لیتا وہ یہ یقین کے طور پر کہتا کہ امام احمد رضا کی جیسی کوئی مثال اس دور میں موجود نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کے بارے میں سید یوں کہتے ہیں، اہل علم یوں کہتے ہیں، اپنے وقت کے اکابر علماء یہ کہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے بارے میں آپ اور ہم یہ کہہ دیں کہ جس کو انہوں نے پڑھ لیا وہ زندگی بھر جو ہے ان کا جو ہے تعریف کرنے والا ہو گیا۔ یہ جو جان جاتے ہیں وہی تو تعریف کرتے ہیں۔ میں نے اسی لیے عرض کیا کہ مجھے کوئی جو ہے خیرات، مجھے کوئی جو ہے کسی نے کہا نہیں ہے کہ میں اپنے امام احمد رضا کی شان بیان کروں، اس لیے کہ مجھے مدینے والے نے یہ درس دیا ہے کہ ہماری محبت کو جس نے، صحابہ کی محبت کو جس نے سینے میں موزن کیا ہے وہ تمام بزرگان دین ہیں، اور انہی بزرگوں میں امام احمد رضا کا نام جو سر فہرست ہے۔ حضرات محترم، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے
جو کرامت والی بات چل رہی تھی کہ ہمارے یہاں جو کہتے ہیں صاحب فلاں بزرگ جو ہے بڑے صاحب کرامت ہیں، اور آپ جو ہے خالی ان کے بارے میں یہی کہتے ہو کہ اتنا ہے، یہ ہے، وہ ہے، ان سے کوئی کرامتوں کا صدور ہوا کہ نہیں ہوا ہے؟ اگر آپ کا اعتراض یہی ہے کہ کرامت دیکھ کر ہم کسی کو ولی مانیں گے تو یہ ہماری خام خیالی ہے، یہ کچا علم ہے، یہ ناتجربہ کاری ہے، اس لیے کہ کرامت جو ہے استقامت کے بعد ہے، استقامت اعلیٰ درجہ ہے۔ استقامت کے بارے میں قرآن میں آیا فمستقاموا، جو ایمان لائے اور استقامت اختیار کر لیے جنت میں ان کے لیے اعلیٰ درجات ہے، وہ جو چاہیں گے جنت کی نعمتیں ان کے لیے حاضر ہو جائیں گی۔ استقامت ایک الگ چیز ہے اور کرامت الگ چیز ہے۔ استقامت وہ ہے کہ مصائب و آلام آتے رہیں، استقامت کے مقام پر، عظیمت کے مقام پر اگر کسی نے میدان کربلا میں امام حسین کو دیکھا ہے، میرا حسین چاہتا تو اتنی کرامتیں ان کی ذات سے ظاہر ہو جاتی کہ کوئی آپ کے قریب نہیں پھٹکتا۔ آپ اشارہ فرماتے پوری یزیدی فوج جو ہے منٹو سیکنڈ میں جو ہے پور ہوا منصورہ ہو جاتی، اس کا وجود کا پتہ نہیں چلتا۔ کرامت دکھانا کوئی بہت بڑی بات نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو اپنی ایڑ کے رگڑ کر ٹھوکر مارتے تو دریا ابل جاتے، چشمے نکل آتے۔ کون؟ اس لیے کہ نواسے کس کے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسے ہیں۔ وہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چاند کو اشارہ کر دے تو چاند شک ہو جائے، وہ نبی کہ جب اشارہ کر دے سورج کو تو سورج پلٹ آئے، اور پلٹ آیا ان کے والد گرامی کی نماز کے لیے پلٹ آیا۔ آج کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کرامت دکھانے پہ آتے تو بتاؤ کہ ان سے بڑھ کر صاحب کرامت کون تھا، ان سے بڑھ کر صاحب نجابت کون تھا، ان سے بڑھ کر کوئی سیادت کا حامل کون تھا؟ سب سے افضل ترین ذات اس دور میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن آپ نے کرامت نہیں دکھائی بلکہ ایسے دور میں استقامت کا پیکر بن کر دین کو بچایا۔ بلا شبہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کرامت دکھانے کا وقت نہیں تھا۔ آپ دیکھ رہے تھے ایک درد مند دل تھا امام احمد رضا کے دل میں۔ آپ نے جب آنکھیں کھولی ہے تو ایسے عالم میں آنکھیں کھولی ہے کہ آپ نے جہاں کہیں دیکھا ہے کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کی شفاعت ناجائز ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ نبی سے توسل حرام ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ تم مدینے کی طرف جو ہے منہ رک کر کے سلام نہ پڑھو، کوئی سلام و قیام کو شرک کہہ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے ان حالات کو دیکھنے کے بعد کرامت کی طرف آپ نے توجہ نہیں فرمائی، آپ کا دل جو ہے دھڑک اٹھا۔ نبی کی محبت نے کہا احمد رضا اپنی زندگی کو تمہیں ان فرقہ باطلہ کی ترغیب میں صرف کرنا ہے، اور تمہارے لیے یہی سب سے بڑی کرامت ہے، یہی تمہارے لیے استقامت ہے۔ یقیناً جو ہے اعلیٰ حضرت کے تجدیدی کارناموں نے اعلیٰ حضرت کی کرامتوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے تجدیدی کارنامے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا عظیم ترین لباس ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد، تعلیمات اعلیٰ حضرت، زندہ باد، بیزار مفتی منصور، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات محترم، کیوں ہمارے بزرگ علماء کرام اعلیٰ حضرت کی محبت کو ہمارے سینوں میں پیروتے ہیں؟ اس لیے پیروتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا نام علامت حق ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا نام آپ لے لیجیے، اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں کہ جو کوئی سنی مسلمان کے سامنے آپ نے احمد رضا فاضل بریلوی کہہ دیا تو اس کا چہرہ جو ہے بشاشت سے پھیل جائے گا، اس کے چہرے پر مسرتیں آ جائے گی، چہرے پہ مسکراہٹیں آ جائے گی۔ جو نبی کا وفادار ہے وہ احمد رضا کے نام سے جو ہے خوش ہو جاتا ہے، اور یقین نہ ہو تو کسی بدعقیدہ، کسی غیر مقلد سلفی کے سامنے تم امام احمد رضا کا نام لے لینا، اس کا منہ جو ہے ایسا ہو جائے گا جیسے کہ اس کے منہ میں 10 نیمبو نچوڑ دیے، منہ کا رنگ پھک ہو جائے گا، چہرے کا رنگ بگڑ جائے گا۔ جب امام احمد رضا کا نام ایسا ہے کہ باطل پرستوں کے سامنے صرف نام کافی ہے احمد رضا کا۔ بے شک حق ہے۔
یقیناً بتا رہا ہوں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جو ہمارے بزرگ جو پلاتے آئے ہیں، حضور مفتی صاحب قبلہ نے ہمیں یہی پلایا۔ میں بچپنے سے جب دارالعلوم گلشن طیبہ میں جب گیا تو میں امام احمد رضا فاضل بریلوی کا نام بھی میں نے پہلی بار ان کے زبانے فیض ترجمان سے سنا تھا۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث بریلوی کی زندگی سے اگر ہم نے کسی سے ہم نے متعارف ہوئے ہیں تو وہ حضور تنویر العلوم مفتی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اور میرے ایک استاد اور تھے جن کا نام اسم گرامی مفتی شبیر حسن رضوی رحمۃ اللہ علیہ، ابھی سال 2 سال پہلے ان کا وصال ہوا۔ اللہ اکبر، ایسے عاشق اعلیٰ حضرت ہیں اور ایسے عاشق امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کی گفتگو کا ہر جملہ جو ہے نکلتا تو بعد میں جو ہے اتنا بڑا مفتی کہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ جو اس وقت دارالعلوم جامعہ اشرفیہ کے سب سے بڑے مفتی ہندوستان کے، وہ ان کے استاد تھے۔ لیکن ان کے استاد میرے استاد، جب میں نے دیکھا کہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ جو ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی عشق میں گزرتا ہے۔ اعلیٰ جب وہ پڑھاتے تھے تو اوپر جو ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پاک کا نقشہ بنا ہوا تھا، اور اس طرح سے قرآن، اس طرح سے درس حدیث پڑھاتے، بخاری اس طرح سے پڑھاتے کہ جب پڑھنے والا بخاری پڑھنے بیٹھتا ان کی بارگاہ میں جھومنے لگتا تھا، نعرہ تکبیر کی صدائیں طلبہ بلند کرنے لگتے تھے۔ جب محدثانہ عظمت ان کی شان ظاہر ہوتی تو ہر ایک طالب علم جو ہے حیرت زدہ رہ جاتا۔ مفتی صاحب قبلہ کا بخاری پڑھانے کا انداز اتنا نرالا تھا، اتنا عمدہ تھا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خصوصی عنایتوں کے ساتھ ان کو نوازا ہے، بخاری کا اتنا درد انہیں عطا فرمایا ہے۔ وہ فرماتے جب بخاری پڑھاتے پڑھاتے اچانک نگاہ جو اٹھاتے، اے بچوں میرے سامنے مت دیکھو، یہ جو شبیر حسن بول رہا ہے یہ اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہے، یہ بلکہ اوپر سے چھن چھن کر اعلیٰ حضرت کی مزار اقدس سے جو ہے یہ سینے میں آ رہا ہے، اور سینے سے ذہن میں آ رہا ہے، اور ذہن سے منہ سے نکل رہا ہے۔ حضرات محترم، کیوں پلایا جا رہا ہے اعلیٰ حضرت کی محبت کا جو جام؟ اس لیے پلایا جا رہا ہے کہ کبھی کوئی بدعقیدہ ہمارے ایمان پر حملہ نہ کر سکے، کوئی شاتم رسول، کوئی گستاخ نبی جو ہے جہاں احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام منہ پر آئے گا وہ یہ کہہ دے گا یہ عاشق احمد مصطفیٰ ہے، یہ رسول اللہ کا دیوانہ ہے، یہ رسول اللہ کہنے والا ہے، یہ نبی کا جو دیوانہ ہے، اس دیوانے پر ہمارا کوئی بس نہیں چلے گا۔ حضرات محترم، آج جو ہے یہ نوشہ میاں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں کہ ان کے آج صبح جو ہے مجلس نکاح منعقد ہوگی، اور اس بہترین سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل کی اس مرحلے سے گزرتے ہوئے انہوں نے جو ہے ایک بہترین پروگرام کا انعقاد کیا۔ دیکھو مسلمان کا ایمان و عقیدہ ہے، خوشی کے موقع پر بھی اللہ اس کے رسول کا ذکر، غمی کے موقع پر بھی اللہ اور رسول کا ذکر۔ جب ہمارے یہاں مصیبتیں آتی ہے، آفتیں آتی ہے، موت کا وقت قریب آتا ہے، تب بھی ہم سورہ یاسین پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب ہمارے بچوں پر اگر بد نظری کی کوئی اگر کیفیت طاری ہو جاتی ہے تو ہم اپنے امام وقت کے پاس جا کر قرآن آیتوں کے ذریعے اس کو دفع کرواتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب ہمارے یہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس وقت بھی اللہ کا ذکر بلند کیا جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا زندگی کے ہر مرحلے میں ذکر رسول ہے، ذکر خدا ہے، اللہ اس کے رسول کیا ذکر ہو رہا ہے۔ آج اسی یادگار کو زندہ کرتے ہوئے، ورنہ آج امت مسلمہ جس راہ پر چل رہی ہے اور وہ راہ بے راہ روی کی جو شکار ہو رہی ہے، اور اس طرح کی ہمسایہ قوموں سے مشابہت کے ساتھ اپنے شادی بیاہ میں فضول خرچی کے دور سے گزر رہی ہے، اور بینڈ باجوں کے ساتھ ان کی زندگیوں کا جو ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے، حضرات محترم بے پناہ مسرت ہو رہی ہے، بے پناہ دل سے دعا نکلتی ہے مولا تعالیٰ زوجین کے درمیان میں ایسی محبت دائم عطا فرمائے، اور اپنے بزرگوں کی محبت کے صدقے میں ان کے گھر میں جو پھول پھل کھلیں اللہ تعالیٰ انہیں شریعت حقہ کا جو ہے علم بردار بنائے۔ آج انہوں نے یہ بات کہ دنیا جو ہے خوشی کا موقع آتا ہے تو ناچتی ہے، دنیا جب جو ہے مسرت کے لمحے آتے ہیں تو وہ جو ہے فضول خرچی کرتے ہیں، لیکن دیکھو اہل ایمان کا، مسلمان کا نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ کو خوشی اللہ عطا فرمائے، جب آپ مسرت کے لمحے اللہ آپ کو نوازے، جب شادی بیاہ کا موقع آئے تو اللہ اس کے رسول کے ذکر سے جو ہے اپنی محفلوں کو آباد کر لو۔ آج اسی کو ورنہ دیکھا اپنے شادی بیاہ کے موقع پر عورتیں الگ گیت گاتی نظر آ رہی ہیں۔ حضرات محترم، آپ سے میں عرض کروں، ہماری مائیں بہنیں یہاں پر بہت محدود تعداد میں، قلیل تعداد میں ہیں،
لیکن میں عرض کروں ایک خاتون بھی بیٹھی ہوئی ہے اور اس خاتون نے بیٹھ کر اگر عمل کر لیا ہے تو وہ ہزار مجلس میں بیٹھنے والی ہزاروں خواتین سے بڑھ کر وہ خاتون ہیں. اور اس مجلس مبارکہ کو سجانے میں یقیناً جو ہے جنہوں نے یہ منعقد کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے. آمین. اس لیے کہ یہ دینی امر میں کسی نے عمل کر لیا. آپ اندازہ کریں کہ کوئی عورت آذان دے سکتی ہے؟ بولو، عورت آذان دے سکتی ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں دے سکتی؟ پوچھنا ہوں کہ بھائی اگر آذان دیتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عائشہ آذان دیتی ہیں، حضرت ام سلمہ آذان دیتی، حضرت ام سلیم آذان دیتی، حضرت ام ایمن آذان دیتی اور دیگر صحابیات جو ہے آذان دیتی. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ اتنی جو آذان ایک عبادت ہے، آذان کیا ہے؟ شعار اسلام ہے. آذان جو ہے وہ جملے جس میں اللہ کی بڑائی ہے، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت ہے، جس میں کامیابی کی طرف جو ہے بلاوا ہے، اللہ کے ذکر سے جو ہے معمور وہ چیز ہے اللہ اکبر آذان ہے. جب آذان کی اجازت جو ہے خواتین کو نہیں دی گئی ہے، بھلا بتاؤ اس عالم میں پھر یہ گیت گانے کی اجازت اسلام کہاں سے دے دے گا؟ حضرات محترم، ہماری وہ جو خوش نصیب مائیں ہیں جو ایسے موقع پر ارے اللہ آپ کو خوشی سے نوازے تو آپ قرآن عظیم کی تلاوت کر لیا کریں گھر میں بیٹھ کر. آپ کو اگر اللہ نے جو مسرت کے لمحے عطا فرمائے ہیں اس موقع پر بیٹھ کر جو ہے کسی کو بلا کر گھر میں جو ہے میلاد مصطفیٰ کا ذکر کر لیا کریں. کوئی ضروری نہیں کہ آپ باہر سے بڑے عالموں کو بلائیں، بلکہ آپ کی بستی میں آپ کے امام صاحب موجود ہیں، انہی کو بلا کر 10 آدمی بیٹھ کر 15 منٹ بیٹھ کر جو ہے ذکر کر لیا جائے، تب بھی وہ ذکر کا فائدہ آپ کو مل جائے گا. آپ کے گھر میں جو ہے برکتوں کا ظہور ہو جائے گا. کوئی ضروری نہیں کہ آپ بہت بڑا اجلاس کریں، ہزاروں روپیہ خرچ کریں، بلکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی برکتیں جو ہے بہت 15 منٹ میں بھی حاصل کی جا سکتی ہے. 10 منٹ میں بھی گھر میں جو ایک نعت نبی پڑھ کر ایک قرآن کی آیت تلاوت کر کے دعا کر کے جو ہے اپنے گھر کو سجایا جا سکتا ہے. حضرات محترم، تو ہم جو ہے مبارکباد دیتے ہیں نوشا میاں کو کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے شادی کو نہایت سادگی کے انداز میں اپنایا. اور یہی تو اسلام کا جو ہے وہ نظام ہے جو مصطفیٰ دے کر گئے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو، میں نے ابھی جو آیت کریمہ تلاوت کی تھی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے ایمان والوں تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین ماڈل ہے، بہترین آدرش ہے، بہترین نمونہ ہے. اب ہمیں اپنی شادی بیاہ کے موقع پر ہمیں اپنے پڑوسی کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں اپنی شادی بیاہ کے موقع پر کسی امیر کبیر کو نہیں دیکھنا ہے. ہمارے اگر گھر میں خوشی آئی ہے، نکاح کا وقت قریب آیا ہے تو ہمیں جو ہے کسی شہزادے کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ ہمیں اگر دیکھنا ہے تو قرآن کی آیت کو دیکھ کر. قرآن کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں تمہارے لیے بہترین طریقہ جو اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ رسول اللہ کی زندگی ہے. اگر رسول اللہ کی زندگی میں یہ بینڈ بانجے کا تصور نہیں ہے تو اے مومن اگر تو ان کا کلمہ پڑھتا ہے تو پھر تیری خوشی میں بھی بینڈ بانجے بجے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے، ناگوار ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں ہے. آج بندے مومن جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ صاحب ایک ہی تو بار ملتا ہے گھوڑی پہ بیٹھنا. اللہ اکبر، کچھ لوگ تو اسی لیے گھوڑی کی ضد کیے ہوئے ہیں. ایک صاحب ہمارے وہاں تھے، گھوڑی کی منع کر دیا تو وہ بھاگ گئے، ایک وقت پہ گھر ہی چھوڑ کے بھاگ گئے کہ گھوڑی اتنی بٹایا تو میں شادی کہیں نہیں کروں گا. صاحب جو ہے بڑی ملت و سماجت کے بعد سمجھائش پیمائش کر کے لے کر آئے کہ ٹھیک ہے آپ کو بڑی زندگی میں ایک ہی بار تو گھوڑی پہ بیٹھنے کو مل رہا ہے، وہ بھی نکاح کے موقع پہ مل رہا ہے، اور اسے بھی آپ نے محروم کر دیا. حضرات محترم، کیا گھوڑی پہ بیٹھنا فرض ہے؟ بولو، کیا واجب ہے؟ اور کیا یہ نکاح کے وقت جانا سنت بھی ہے؟ کیا لوگ کہتے سنت ہے. ارے سنت کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھ کے گئے تھے کیا؟ کیا کوئی صحابی اس طرح بیٹھ کے گیا تھا کیا؟ یہ سب جو ہے نا ہم لوگوں نے، جائز ہونا ایک الگ بات ہے، میں ناجائز کی نہیں کہہ رہا ہوں کہ گھوڑی پہ بیٹھنا ناجائز، میری بات کو غور کرنا، لیکن اس کو ضروری خیال کرنا اور یہ سوچ لینا کہ یہ سنت ہے، یہ سنت کا اس کے اوپر قول کر لینا یہ زیادتی ہے. بھائی کوئی عمل مستحب ہے، کوئی عمل جائز ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جانتے ہو اس دور میں
जायज़ अमल को भी लोगों ने रस्म बना लिया है। जायज़ अमल के लिए 5000 की घोड़ी चमन साहब की लेकर आएंगे। अरे आप क्यों नहीं 10 कदम नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हुए दुल्हन के घर पे चले जाओ। ये 10 कदम चलना जो है नात पढ़ते हुए जाओगे, ये इबादत में शामिल कर दिया जाएगा। हज़रात मोहतरम, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदायगी जो है कितने प्यार भरे अंदाज में 10 कदम 50 कदम चलो, भले यहाँ से आधा किलोमीटर चलना हो, सब नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हुए जाएं, दुल्हन के घर पे पहुंचे। ये घोड़ी और एक अजीब सा महसूस होता है। अरे नौशा मियाँ ऐसे ही है, वो जो अपने जो है शहरे से ही नौशा लग रहे हैं। कोई घोड़ी पे बैठेंगे तभी नौशा लगेंगे। आप कहेंगे वो रात में आए वो घोड़ी मना करेंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। हज़रात मोहतरम, ये रसूमात है, ये उम्मत मुस्लिमा में जो है तरह तरह की जो चीज़ें लाजिम कर ली गई है, शरीयत ने लाजिम नहीं की। आप दिखा दो मुझे कोई भी हदीस की किताब या किसी भी बुजुर्गों का कौल कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इसको ज़रूरी करार दिया, या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी कुरान की आयत पढ़ी कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल कुरान ने फरमाया कि रसूल पाक की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक वाक़या, एक सिर्फ सबक के तौर पर बात मुकम्मल करके अपनी बात को जो है मैं इख्तिताम पजीर कर दूँ। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, और ये वो सहाबी हैं कि जिनके माल में बरकत के लिए रसूलुल्लाह ने दुआ फरमाई थी। ये वो सहाबी हैं कि जंग तबूक के मौके पर जो है इन्होंने अपने खजाने खोल दिए थे अहले इस्लाम के लिए। ये वो सहाबी हैं कि जब मदीना में आए थे तो उस वक्त जो है बड़ी कसम पुरसी में थे, बहुत ज़्यादा गुर्बत का ज़माना था, हिजरत करके मक्का से मदीना आए थे, सारा माल और असासा छोड़कर मक्का आए थे ईमान बचाने के लिए। और आज जो है ईमान की कोई कीमत नहीं है। आज जो है एक पद हासिल करने के लिए ईमान का जनाजा निकाल देता है, आज एक चाय के लिए ईमान बेच देता है, आज एक छोटे से पद के लिए सामने वाले आदमी को राजी करने के लिए ईमान का जनाजा निकाल देता है। लेकिन सहाबाए किराम जो ईमान बचाने के लिए मक्का छोड़ के आ रहे हैं, करोड़ों का माल छोड़ के आ रहे हैं, माले गनीमत जो है बागात छोड़ के आ रहे हैं, मकानात छोड़ के आ रहे हैं, अपने जो वतन को छोड़ के आ रहे हैं, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में जो है ईमान बचाने के लिए मदीना आया जा रहा है। ये अब्दुर्रहमान इब्न औफ जब आए थे मदीना में तो बहुत ज़्यादा गुर्बत का ज़माना था। अल्लाह के रसूल ने इनके लिए दुआ फरमाई। माल में इतनी बहुतात हुई, इतनी कसरत हुई, इतना माल हो गया कि जंग तबूक के मौके पर इन्होंने जो है इतना माल दिया था। हज़रत उस्मान गनी के बाद कोई दूसरा नंबर आया था तो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नंबर आया। इतने मालदार आदमी है और इतनी अल्लाह ने इनको जो है कसरत से निमत अता फरमाई। लेकिन जब इनकी यहाँ शादी का मौका आया, एक अंसारी औरत से इन्होंने निकाह का जो है इरादा किया, निकाह कर भी लिया। चंद दिनों के बाद बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए तो हज़रत मोहतरम जो है नई नवीली दुल्हन से जो मुलाकात के बाद उसके बाद जो है कोई ऐसी चीज़ थी आपके हाथ पे दस्ते मुबारक पर जो है हल्दी, हज़रत मोहतरम हल्दी, इसके बारे में भी कोई मेरे पास वक्त नहीं है वरना मैं हल्दी के बारे में आपके सामने, उपटन जिसको बोलते हैं, उपटन का मसला हमारे यहाँ जो है बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अगर उपटन के इस रस्म में तरह तरह की दावतें होती है हज़रात मोहतरम, इन दावतों के मसाइल को आप कहेंगे कि भाई ये दावत आप तो खा लेते हैं और हमारे लिए मना कर देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं क्यों मना करने वाला? खाएं आप, आपका माल है। लेकिन उम्मत मुस्लिमा के दर्द रखने वालों, ये दावतें अपनी जगह जो है, इन दावतों में हमारी कौम जो है सिर्फ लगी हुई है। तालीम में हम लोग पीछे हैं, तिजारत में हमारा कोई नामो निशान नहीं। आज जिन कामों को हमें आगे रहकर करना चाहिए अपनी कौम की उठान के लिए, तरक्की और विकास के लिए, हम दूसरों से उम्मीदें लगाए हुए हैं। यही तो हमारा पागलपन है। अल्लाह ने हमें खुद दौलत दी है, हम खुद अपने जो घरों से जो है बेहतरियाँ निकालें और उम्दा तरीके राइज करें और अपनी कामयाबी और तरक्की के लिए हमें बीमारी के मौके पर कहीं भटकना ना पड़े। इसी तरह से मसाइब व आलाम का कोई दौर खुदा ना खास्ता आ जाए तो हम खुद कफील हो कि हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। अगर हमारे पास ताकत होगी तो हमारी मुसीबत में काम आएगी। हमने इन दावतों में रहकर खूब दावतें कर ली है। हज़रात मोहतरम, दावतें करो लेकिन साथ साथ में अपने आने वाली नस्लों के लिए तहफ़्फ़ुज़ का सामान भी फराहम करो, तालीम की राहें खोलो, उनके लिए जो है ऐसे रास्ते हमवार करो कि तुम्हारी तरह उन्हें परेशानियों के दौर से ना गुजरना पड़े। वरना आने वाली नस्लें कहेगी कि हमारे बुजुर्ग हमारे लिए कुछ ना करके गए। उनके लिए तालीम गाहें खोलो, दानिश गाहें खोलो, उनके लिए दीन और दुनियावी तालीम के लिए बेहतरीन इंतज़ाम करो, उनके लिए कारोबार के लिए जो है प्लानिंग करो। आज वही दावतों में उड़ाकर आज अगर आप दुकान में लगा देते, आपकी आमदनी के ज़राए बढ़ते। इस्लाम जो है तिजारत का हुक्म देता है, तालीम का हुक्म देता है। अल्लाह के रसूल ने खुद तिजारत ना फरमाई,
حضرات محترم، اسی لیے میں عرض یہ کر رہا کہ آپ جو ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے سفیدی ان کی زردی دیکھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو فرمایا اے عبد الرحمن، تم نے جو ہے تمہارے جسم پر مجھے ہلدی لگ رہی ہے. عرض کرتے کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک فلاں انصاری عورت سے نکاح کر لیا. اللہ اکبر. آپ اندازہ فرمائے نبی پاک کا مقدس دور ہے، مدینہ میں رہنے والے ہیں، کس کی تمنا نہیں ہے کہ دعوت ولیمہ میں نبی کو بلایا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. ہر صحابی کا جو ہے دل میں یہی جو ہے تمنا مچلتی تھی کہ اللہ کے رسول میرے گھر پہ تشریف لائے. لیکن سادگی شادیوں میں صحابہ میں ایسی تھی کہ صحابی نکاح کر رہے ہیں اور اس نکاح کی جو ہے معلومات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تک انہوں نے بظاہر نہیں دی. نبی کو تو معلوم ہے، لیکن اندازہ فرمائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی نہیں لگی، یہ نہیں فرمائے تم نے مجھے کیوں نہیں بلایا، بلکہ اللہ کے رسول نے دعا دی، برکت کی دعا کی. بارک اللہ لکما، اللہ تعالیٰ تم دونوں کے لیے برکتیں عطا فرمائے. یہ نبی نے دعا دے کر امت کو یہ تعلیم دے دیا کہ دیکھو شادی جو ہے اسی سادگی سے بھی کی جا سکتی ہے کہ تم لوگوں میں کسی کو معلوم نہ ہو اور وہ نکاح کر لے، صرف جو ہے گواہوں کی موجودگی میں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ پوری قوم اور دعوت کو مدعو کیا جائے. اس طرح سے سادگی کے ساتھ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے نکاح کیا. امت مسلمہ کو یہ تعلیم دیا کہ سادگی کے ساتھ بھی نکاح منعقد کیا جا سکتا ہے. حضرات محترم، اس موقع سے حاضری ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک مولا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنانے کی توفیق عطا فرمائے. شادی بیاہ کے موقع پر ہمیں خاص طور سے اپنے علماء سے پوچھ کر شریعت حقہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ خوشی کا موقع آیا ہے، خوشی کو اسی انداز سے سیلیبریٹ کیجیے جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیلیبریٹ کیا ہے. خوشی کو اسی انداز سے منائیے جس طرح سے خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح فرمایا ہے. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو حضور دین کا فیض عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش فرمائیں. السلام علیکم.